بخاری شریف شروع کرنا ہے وہ بالکل تیار ہو جائیں. میں جن الفاظ کو ادا کروں وہ بھی میرے ساتھ انہیں الفاظ کو دہرائیں. پہلے شروع کرانا یا پہلے شروع کرانا؟ چلیے، جن کو بخاری شریف شروع کرانی ہے وہ لوگ تیار ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر. اللهم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا فتاح يا عليم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب کیف کان بدء الوحی الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وقول اللہ عز وجل إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بخاری شریف کا آغاز
میں سب سے پہلے یہ سوال ہوتا ہے کہ امام بخاری نے اپنی کتاب اللہ کی حمد سے نہ شروع کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امر ذی بال لم یبدأ بحمد اللہ فہو اجزم یا فہو اقطع، وہ اہم کام جو شروع کیا گیا بغیر حمد کے، اللہ کی حمد کے بغیر شروع کیا گیا، وہ ناقص ہوتا ہے، اس کے ثمرات مرتب نہیں ہوتے، یعنی اس کا فائدہ نہیں۔ تو اس لیے امام بخاری پر احترام پڑا کہ حمد سے کتاب کیوں نہ شروع کی، مگر آپ کو کیا معلوم امام بخاری نے حمد سے یہ کتاب شروع کی کہ نہیں؟ یہ ضروری تھوڑی ہے کہ حمد سے شروع کیا جائے تو اس کو لکھا بھی جائے۔ زبان سے حمد ہوتی ہے، حمد نام ہے، حمد کی تعریف یہ ہے الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، زبان سے حمد ہوتی ہے، قلم سے نہیں۔ تو اس لیے امام بخاری نے اپنی زبان مبارک سے وہ حمد کر لی ہے جو ضروری تھی۔ اب یہ بھی کہا جا سکتا ہے ثنا نام ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا تسمیہ کو، تو اللہ کی ثنا رحمان اور رحیم سے کی، تو اسی تسمیہ میں تحمید بھی داخل ہو گئی، حمد بھی داخل ہو گئی۔ چلیے باب کیف کان بدء الوحی، یہ باب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ کی طرف سے وحی کا آنا کس طرح سے شروع ہوا، یعنی اللہ تعالی نے فرشتے کے ذریعے اتارا یا نبی پاک کے دل پر وحی اتار دی یا خواب میں کچھ دکھا دیا کہ روی الانبیاء وحی، انبیاء کرام کے خواب بھی وحی الہی ہوتے ہیں۔ ہمارے اور آپ کے خواب غلط اور جھوٹے سچے سب ہوتے ہیں، ہر طرح کے خواب ہو سکتے ہیں، مگر انبیاء کرام کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی الہی ہوتی ہے، اس میں جھوٹ ہونے کا شائبہ ہی نہیں آتا۔ تو اس لیے ابتدائی وحی حضور کے اوپر کیسے ہوئی، یہ سب کو معلوم ہے کہ جب علم کا کوئی حصہ شروع کیا جاتا ہے تو آسان حصہ سے آغاز کیا جاتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچہ گھر سے پہلے دن مدرسے میں پڑھنے آیا اور اس کے ہاتھ میں مولانا صاحب نے بخاری شریف سنائی، چل پڑھ اس کو، کیا ہے؟ یہ غلط ہے، بلکہ پہلے اس کو قاعدہ بغدادی یا یسرن القرآن جیسی کتاب سنائی جائے گی کہ آسان سے علم کا آغاز ہوتا ہے، مشکل سے اگر آغاز کریں تو بچہ ہونق کی طرح دیکھتا رہ جائے گا اور کوئی
چیز علم کی اسے حاصل ہی نہ ہوگی۔ ہاں، اس لیے اللہ تعالی نے رسول پاک کی طرف جب وحی کی ہے، پہلی آغاز وحی، تو وحی کے مختلف طریقے ہیں۔ ایک تو وحی وہ ہے جو قرآن عظیم ہے، ایک وحی وہ ہے کہ قرآن عظیم کو فرشتہ لے کر آئے آدمی کی شکل میں اور آدمیوں کی طرح پڑھے، اور رسول پاک اس کو سنتے بھی جائیں، پڑھتے بھی جائیں، یاد بھی کرتے جائیں۔ وہی ختم ہوئی اور رسول پاک پڑھ کر فارغ بھی ہوئے، یاد کرتے بھی فارغ ہوئے، ساتھ ساتھ دونوں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے اور آپ کے پڑھنے کی بات نہیں ہے، آقا کائنات محمد الرسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین کے پڑھنے کی۔ تو وہ جو پڑھتے ہیں تو فرشتے کا پڑھنا اور نبی کا پڑھنا ایک ساتھ ہوتا ہے۔ زمانے میں کوئی حصہ زمانے کا ایسا نہیں کہ جبریل نے پڑھ لیا ہو اور رسول نے بعد میں پڑھا، ساتھ ساتھ پڑھتے ہیں۔ یعنی سننا اور پڑھنا دونوں معنی، یہ معجزہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا۔ سمجھایا؟ تو ابتداء وحی حضور کے لیے کس طرح پر ہوئی، یعنی وہ کہ اللہ تعالی نے آپ کے دل پر اتار دیا، یا خواب میں دکھا دیا، یا کیا فرشتے نے آ کے پڑھ کر سنا دیا، وغیرہ وغیرہ۔ مگر یہ اس میں جو سب سے آسان طریقہ ہے، اس طریقے پر ابتداء وحی کو ابتداء نزول وحی ہوا۔ اور امام بخاری نے اس ترجمۃ الباب میں، اس ترجمۃ الباب کے ذیل میں جو حدیثیں تخریج کی، وہ کئی قسم کی وحی کے نزول کی، اور ابتداء نزول کیسے ہوا، وہ کئی قسم، یعنی وحی کے اقسام تو وہ بھی۔ تو ایک وحی وہ ہوتی ہے جو نبی کے خواب میں نظر آئے، ایک وحی وہ ہے کہ اللہ نبی کو دل میں اتار دے کہ بتا دے، اور ایک وحی وہ ہے کہ فرشتہ لے کر آئے، اور ایک وحی وہ ہے کہ فرشتوں میں سے سید الملائکہ جبریل امین لے کر آئے۔ تو اس طرح بہت سے طریقے ہوئے، ان میں سے ابتدائی طریقہ کون سا ہے؟ تو چونکہ آسان طریقے پر تعلیم شروع کی جاتی ہے، اس لیے قاعدہ یہ چاہتا ہے کہ ان میں جو آسان طریقہ ہو، اس طریقے سے تعلیم کا آغاز ہو۔ اب بدء الوحی، وحی کا معنی کیا ہوا؟ اعلام اللہ انبیاء، اللہ تعالی اپنے انبیاء کی جو تعلیم فرماتا ہے اس کو کہتے ہیں وحی۔ سمجھایا؟ تو وحی وہ تعلیم ہوگی، ایک اللہ کی طرف سے ہوگی، یہ دو۔ سمجھ آیا؟ اور یہ تعلیم کس طریقے پر ہوگی؟ یہ اللہ تعالی نے
جو آسان طریقہ رکھا ہے اس طریقے پر، جیسے کہ فرماتی ہیں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا جو آغاز ہوا تو اول ما بدأ به النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصالحۃ، کہ وہ سچے اور اچھے خواب جو رسول پاک کو دکھائے جاتے تھے، یہ وحی کا پہلا طریقہ تھا، کیونکہ آسان طریقہ یہ تو خواب دیکھ لیا گیا، اور مشکل طریقہ یہ ہے کہ گھنٹے کی گنجناہٹ کی طرح فرشتہ پڑھے۔ تو اب آپ شاعر کو دیکھتے ہوں گے کہ شاعر شعر بناتا ہے یوں کرتا ہے، اور سننے والا اس کا ایک مصرع بھی اور مصرے کا ایک جز بھی وہ سمجھ نہیں پاتا، وہ جو گنگنا رہا ہے وہی جانتا ہے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین کبھی گھنٹی کی آواز جو ہوتی ہے، جھنجھناہٹ کی، گھنٹی بجنے کے بعد ٹک مارا، ٹک کے بعد گھنٹے میں سے گونج آتی ہے دیر تک، اس کو کہتے ہیں سلسلۃ الشرف۔ یہ سمجھ آیا؟ جب گھنٹے پر موصل پڑا تو ٹک ہوا، اور ٹک کے بعد یہ ایسے گونج ایک ہوتی ہے وہ آواز۔ تو اس آواز کو کیا ہے اجزاء اس کے ہیں، تو ان اجزاء کا گننا، اور یعنی ٹن 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 وہی آواز ہوتی ہے، مگر اس انداز میں، تو وہ گنتی کر لینا کہ کتنی ٹنٹناہٹ ہوئی، یہ بہت متاثر ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ میرے آقا کہ گھنٹی کی جھنجھناہٹ جیسی قراءت فرشتے کرتے تھے، ان میں ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے جدا کرنا سخت مشکل تھا، مگر فرشتہ یوں جھنجھناہٹ کی طرح پڑھ رہا ہے اور میں سن رہا ہوں، یاد کر رہا ہوں، وہ پڑھ کے فارغ ہوا، میں جاگ کے بھی فارغ ہوا۔ یہ معجزہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھایا کہ پڑھنا ایک تو عام طور سے الحمدللہ رب العالمین، اور ایک یہ جو ہوا، تو دونوں نے پڑھنا مفہوم سمجھ لائق جو ہے وہ یہ ہے کہ جس کے حرکات و سکنات اور مخارج سب واضح، یہ ایک طریقہ ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے جیسے شاعر شعر بناتا ہے تو بناتے وقت یوں کرتا ہے، اور وہ قریب سے سننے والا کچھ بھی نہیں سمجھتا، اور شاعر خوب سمجھتا ہے جب اس کو عام آدمیوں کے لہجے میں پڑھتا ہے تو سننے والا جھوم جاتا ہے۔ سمجھ گئے؟ یہ ہے۔ تو اس طرح فرشتے قرآن پاک کی وحی لے کر آتے، فرشتوں کے جب لب و لہجے میں وہ پڑھتے تو خود سمجھتے اور خود ہی پڑھتے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا
یہ معجزہ ہے کہ ان کی یہ گونج کا ایک حصہ، ایک جزے لائے کا جزا الگ کرتے جا رہے ہیں اور پوری قراءت سمجھتے بھی جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پڑھتے بھی جا رہے ہیں، یاد بھی کرتے جا رہے ہیں۔ یہ سب یہ معجزہ ہے آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے تو بدء وحی کیسے ہوئی، تو کیا انداز تھا؟ تو وہ کئی انداز، کیونکہ ابتدا کئی قسم کی ہوتی ہے، ابتدائے حقیقی، ابتدائے عرفی، ابتدائے اضافی، تو ہر ابتدا کا انداز الگ ہے۔ سمجھ گئے؟ ابتدائے حقیقی جو ہے تو اس میں جو پڑھتے تھے تو وہ صرف جھنجھناہٹ جیسی آواز آتی تھی، تو اس کو وہ سب سے مشکل مانا جاتا، حالانکہ آسان بھی ہونا چاہیے اس کو، کیونکہ ابتدا میں یہی ہوتا ہے۔ مگر ممکن ہے کہ نبی کی تعلیم کا طریقہ آپ انسانوں کی تعلیم کے طریقے سے مختلف ہے، کیوں کہ نبی کا مزاج وہ ہوتا ہے کہ وہ بڑی گہری باتوں کو بڑی آسانی سے سمجھ لیا کرتے ہیں، اس لیے وہ الگ ہے۔ چلیے اب آپ ترجمۃ الباب کا ترجمہ اور اس کے ذیل میں جو آیت مبارکہ ہے سب کا ترجمہ پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب ہے کہ کس طرح وحی کی ابتدا ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس بات کا بھی باب کہ اللہ عز و جل نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ تو کیف کان بدء الوحی، یہ ترجمۃ الباب کا اصل ایک جز ہوا، اور باب قول اللہ عز و جل یہ دوسرا جز ہوا، مگر یہ دوسرا جز تشریح کر رہا ہے پہلے جز کی کہ بدء الوحی میں وحی سے لغوی معنی مراد نہیں ہے، بلکہ وحی سے وہی معنی مراد ہے جو قرآن نے انبیاء کرام کے متعلق بتائی ہے۔ سمجھ آیا؟ اس لیے فرماتے ہیں بدء الوحی حضور کی طرف، اور جو اللہ نے فرمایا کہ ہم بے شک ہم نے وحی کی ہے آپ کی طرف، جیسے ہم نے وحی کی ہے نوح علیہ السلام اور ان کے بعد کے تمام انبیاء کرام کی طرف۔ سمجھ آیا؟ نوح علیہ السلام سے یہ ابتدا کی، حالانکہ پہلے نبی آدم علیہ السلام تھا۔ کیوں کہ اس وقت دنیا میں جتنے انسان ہیں اگرچہ سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، مگر آدم علیہ السلام کی نسل میں حضرت نوح علیہ السلام سب کے باپ ہیں۔ سب انسان جو اس وقت یا جب سے انسانوں کی آبادیاں تیار ہونی شروع ہوئی اس وقت سب کے سب
انسان حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. سمجھ میں آیا؟ اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. آدم اول حضرت سیدنا آدم علیہ السلام ہے اور آدم ثانی حضرت نوح علیہ السلام ہے. جتنی آبادی اس وقت دنیا کے کسی بھی گوشے میں پائی جائے سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. سمجھ میں آیا؟ ہاں. کیوں کہ نوح علیہ السلام کے طوفان میں سارے انسان غرق ہو گئے اور نوح علیہ السلام اور آپ کی اہل یہ باقی ہیں. سمجھ میں آیا؟ دنیا میں جتنے انسان ہیں سب نوح علیہ السلام کی اولاد ہے. اسی لیے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. چلیے بات ہے کہ کیسے ابتداء وحی حضور کی طرف ہوئی. تو یہ اس کے بعد آیت کے نقل کی یہ بتانے کے لیے کہ آیت میں اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اے پیارے محبوب ہم نے آپ کی طرف ویسے ہی وحی اتاری جو نوح علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کی طرف اتاری. تو جب انبیاء کرام کی طرف جو وحی اتری اس سے سوائے وحی نبوت کے کوئی معنی نہیں کر دیا جا سکتا. سمجھ آیا؟ وحی کے معنی اشارہ بھی ہوتا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ یہ وحی نبوت ہے. ہرگز یہ وحی نبوت نہیں ہے. یہ دل میں القاء کر دینا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو اس طرح وحی کئی قسم کی ہوتی ہے. جو وحی نبوت ہے وہی نبی کے خواب جو ہوتے ہیں وہ بھی وحی ہے اور نبی پاک کے دل میں اللہ کی طرف سے جو القاء ہوتا ہے وہ بھی وحی نبوت ہے. اور نبی کے اوپر کوئی رسول فرشتہ آئے تو وہ بھی وحی نبوت ہے. تو انبیاء کرام کو خواب میں کچھ نظر آئے اللہ کی طرف سے تو وہ بھی وحی نبوت ہے. تو اس طرح وحی نبوت کے بہت سے اقسام ہیں. چلیے امام بخاری کہتے ہیں کہ ہم کو حدیث سنائی حمیدی نے. حمیدی امام بخاری کے استاد ہیں اور بہت زیادہ حدیثیں امام بخاری نے انہیں سے سنی ہیں. تو یہ اس لیے امام بخاری اپنے سب سے مشہور استاد حضرت حمیدی کی حدیث اپنی کتاب کے آغاز میں 1 نمبر پہ رکھتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ فرماتے ہیں ہم کو حمیدی نے حدیث سنائی. حمیدی نے کہا کہ ہم کو حدیث سنائی سفیان ثوری نے اور سفیان ثوری نے اس حدیث کو یحییٰ ابن سعید انصاری سے سنا اور یحییٰ ابن سعید نے کہا کہ مجھ کو خبر تھی اس حدیث کی جنہوں نے محمد ابن ابراہیم تیمی ہیں. محمد ابن ابراہیم تیمی کہتے ہیں کہ میں نے سنا علقمہ ابن وقاص لیثی. اب یہ اختلاف ہے کہ علقمہ ابن وقاص یہ صحابی ہیں کہ تابعی ہیں. وقت سے محدثین اس بات کی طرف گئے کہ علقمہ ابن وقاص صحابی ہیں اور بہت سے اس بات کی طرف گئے کہ نہیں یہ تابعی ہیں. اگر
صحابی ہیں تو یہ حدیث صحابی صحابی ہوئی کہ علقمہ ابن وقاص نے اس حدیث کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماعت کیا تو صحابی صحابی ہوئی. اور اگر علقمہ ابن وقاص تابعی ہیں صحابی نہیں تو یہ صرف حضرت عمر ابن خطاب کی حدیث ہوئی. چلیے ممبر پر فرما رہے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کہ میں نے سنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوی. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی کئی مطلب اس کے بنتے ہیں کہ اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے، اعمال کے ثواب کا مدار نیت پر ہے، اعمال کی مقبولیت کا مدار نیت پر ہے وغیرہ. تو یہ اعمال کا مدار نیت پر ہے یعنی اس کے ثواب کا مدار. یہ سب سے بہتر مانا لیا گیا کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیتوں پر ہے اور آدمی کو وہی ثواب ملے گا جس کی نیت کرے. آیا یہ نہیں کہ اس نے نیت ایک عمل سے کئی کاموں کی تھی تو ہر کام کی کا ثواب ملے گا، لیکن ایک نیت کی مسجد کو جا رہا ہے یہ سوچ کر کے نماز پڑھوں گا تو نماز پڑھنے کے لیے اس کے جانے کا ثواب ملے گا. سمجھ میں آیا؟ اور اگر یہ نیت تھی کہ مسجد میں جاؤں گا نماز بھی پڑھوں گا، نماز کے بعد وہاں وعظ ہوتا ہے وہ وعظ بھی سنوں گا، نماز کے بعد کچھ وظیفہ پڑھا جاتا ہے وہ بھی پڑھوں گا، تو اس کو جتنی نیت کرے ہر نیت کا ثواب ملے گا اگر وہ کام کرتا ہے. ورنہ نیت کا ثواب تو ملے گا ہی، کام کرے یا نہ کرے. دو چیزیں ہیں، ایک تو کام کی نیت کرنا، تو کام کی نیت کی، کام بھی کیا نیت سے تو دونوں کا ثواب ملا، نیت کرنے کا بھی کام کرنے کا بھی. اور نیت کی اور اس نے کام نہ کیا کوئی ریکارڈ پڑ گئی تو اس کو کام کرنے کی نیت کا ثواب بھی ملے گا اور اس نیت پر جو جس کام کا ارادہ کیا تھا اس کا ایک نیکی کا الگ سے ثواب ملے گا. کر لے گا تو 10 نیکیوں کا ثواب. سمجھ میں آیا؟ چلیے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِن بَعْدِهِ. بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی اسی طرح کی جیسے نوح علیہ السلام اور دیگر تمام انبیاء کرام جو ان کے بعد ہوئے سب کی طرف ہم نے جو جس طرح وحی کی وہی آپ کی طرف کی. کیا مطلب ہے؟ وحی انبیاء کرام کی طرف وحی نبوت کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسیٰ کی ماں کی طرف ہم نے وحی کی. یہ دل میں القاء ہے. سمجھ میں آیا؟ یہ وحی نبوت نہیں ہے. وحی نبوت یہ وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی طرف، عیسیٰ علیہ السلام کی طرف
اللہ کی طرف سے جو پیغام آیا اور دیگر انبیاء کرام کی طرف سے جو پیغام آئے وہ سب نبی کے اوپر آنے کی وجہ سے سب وحی الہی سمجھایا وحی نبوت. چلیے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے میں نے سنا، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ علقمہ ابن وقاص. چلیے ان سے سنا کہ فرماتے تھے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ منبر پر یہ خطبہ جب دے رہے تھے تو اس نے رسول پاک کی یہ حدیث پڑھی کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر نے فرمایا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ منبر پر بتا رہے ہیں، سمجھ میں آیا؟ منبر پر یہ فرما رہے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا. اپنے خطبے میں فرمایا، کیا فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیت ہی پر ہے، جیسی نیت ویسی برکت. سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو نیت ہی پر مدار ہے اعمال کا. تو اب مدار اعمال کا کیا مطلب؟ ثواب کا مدار یا اس کے نیکی ہونے کا مدار وغیرہ. تو جو آپ چاہیں وہ مراد ہے، لیکن ہمارے ائمہ نے، ائمہ حنفیہ نے جو مراد لیا وہ ثواب ہی مراد لیا. چلیے تو انما لامرئ ما نویٰ، آدمی کو وہی ملے گا جس کی نیت کی. مانی نوا، مانوا کا معنی دو طرح ہو سکتا ہے، ما موصولہ، ما مصدریہ. سمجھ آیا؟ جس کام کی نیت کی اس کا ثواب ملے گا. مصدریہ کمارا مانوا، جو نیت کا، جو نیت کی اس نیت کا ثواب الگ سے ملے گا. جس کام کی نیت کی اس کام کا ثواب، اور نیت کا ثواب یہ الگ سے ملے گا. نیت کی تو ایک عمل ہے. ہاں، تو فرماتے ہیں سنا میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جزین ہے کہ تمام اعمال کا مدار نیت پر ہے، یعنی اس کی صحت کا مدار یا اس کے ثواب کا مدار. ائمہ حنفیہ ثواب مراد لیتے ہیں. وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَا نَوَیٰ، اور آدمی کے لیے اس چیز کا بھی ثواب ہے جس کی اس نے نیت کی. ہاں، چاہے کر پایا یا نہ کر پایا، کر پایا تو کرنے کا ایک ثواب الگ ملے گا، اور نیت کی تو نیت کا بھی ثواب ملے گا اور کرنے کا بھی. چلیے انما لامرئ ما نویٰ، لہذا اب اس کے اوپر آقا کائنات تفصیل فرماتے ہیں کہ جن کی ہجرت دنیا کے لیے
کہ وہ دنیا حاصل کرے، جا کے وہاں بزنس کریں گے، وہاں پر جائیں گے تو لوگ بہت ہمیں امداد دیں گے، یہ سب کے لیے ہجرت کی، یا اس لیے ہجرت کہ کوئی عورت نکاح کے لیے مل جائے گی تو جیسی نیت ویسے ہی اس کی ہجرت کا ثواب ہوگا۔ ہجرت کا ثواب وہ جو اللہ کے لیے ہجرت تو اس کا ثواب بہت اعلیٰ میری پانے کے لیے کی، تو اب اس کا جو ثواب ایک حقیر سا ہوتا ہے وہ ثواب ملے گا۔ سمجھ آیا؟ اگر اس نیت سے کی ہجرت کہ وہاں جائیں گے بزنس کریں گے تو اس کے حساب سے ثواب ملے گا۔ چلیے کئی جگہ تو علماء رہ گئے، بس اتنا میں نے یہ آغاز بخاری شریف کے لیے کہہ دیا۔ ختم بخاری یہ ہے، چلیے مختصراً کرا دے گا سر، ٹائم ہاں مختصر۔ ہاں اب ختم بخاری والی بچیاں تیار ہو جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ یا فتاح یا علی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقوله يوزن۔ وقال مجاهد القسطاس العدل، القسطاس العدل بالنونية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل۔ حدثنا أحمد بن أشكابة قال حدثنا محمد بن الفضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ چلیے اس حدیث کو سرسری ترجمہ کر دیتا ہوں۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ یہ باب ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کہ ہم ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن عدل قائم کرنے کے لیے، یعنی ترازو۔ اب میں نہیں جانتا کہ دنیا کی ترازو کے کیسی ہیں، دنیا میں بھی تو کئی قسم کی ترازو ہوتی ہیں، کچھ ایسی ہوتی ہیں جیسے ٹرک لے جا کے چڑھا دیا ایک مشین پر اور اس کا ویٹ آ گیا، ہوتا ہے نا، اور ایسے بھی ہوتا ہے سونا تولنے کی ترازو، کچھ اور قسم کی ترازو ہیں ایسے کسی چیز پر رکھ دیا سامان، قیمتی سامان، ہیرا یاقوت سونا وغیرہ رکھ دیا اور نمبر آ گیا اتنا وزن، سمجھ آیا؟ یہ بھی ایک ترازو ہے۔ اس طرح ترازو کے بہت سے اقسام ہیں، اور اب اللہ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، عدل قائم کرنے کے لیے ہم میزان قیامت کے دن رکھیں گے۔ اب کون سی ترازو ہے؟ کون سی ترازو؟ یہ تو فرما رہے ہیں میزان موازین، میزان نہیں کہا،
موادی کے میزانیں بہت قسم کی میزانیں تو ہو سکتا ہے کہ جیسی جیسی چیز ویسا ویسا وزن لینے کا طریقہ ہو. آپ کی بات بڑا وزن ہے بنیا کی طرح پہ لے جاؤ بات وزن کر کے لے آؤ معلوم ہوگا بڑی وزن ہے. کیا وزن؟ تو یا وزن عقل سے ہوتا ہے. عقل اس کی ترازو سمجھ میں آیا؟ ہاں تو ترازویں مختلف قسم کی ہوتی ہیں. قیامت میں اللہ تعالی کون سی ترازو رکھے گا؟ فرمایا تو نضع الموازین جمع کر دینا کہ بہت سی ترازویں رکھے گا اللہ تعالی. تو بہت تعداد ہوگی یا اقسام ہوں گے؟ ترازوؤں کے الگ الگ اقسام. ممکن ہے کہ عدد کے اعتبار سے اور ممکن ہے قسم کے اعتبار سے اور یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں اعتبار سے. ترازو اپنے وزن کے اعتبار سے بھی متعدد اور اپنے قسم ہونے کے اعتبار سے بھی متعدد. چلیے اب یہ میرے ساتھ ترجمہ کریے. باپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میزانیں قائم کریں گے ہم عدل کے لیے قیامت کے دن. بنو آدم کے اعمال امام بخاری کہتے ہیں ایک ترجمۃ الباب یہ آیت ہوئی. دوسرا ترجمۃ الباب بنو آدم کے اعمال اور اقوال یعنی بولیاں یہ سب وزن کیے جائیں گے. اعمال سے دونوں طرح کے اعمال اعمال قلوب اور اعمال جوارح یعنی ہاتھ پاؤں سے جو کام کیا جاتا ہے وہ بھی وزن ہوگا اور دل سے جو کام کیا جاتا ہے کسی سے محبت کی زبان سے نہیں ہوتی ہے. محبت ناک کام سے نہیں ہوتی ہے. یہ محبت دل سے ہوتی ہے. سمجھایا؟ کسی سے نفرت کی دشمنی کی دوستی کی یہ سب اعمال قلوب ہے. سمجھا رہا؟ تو اب یہ کون سے اعمال یہ جیسا عمل ویسی طرح. سمجھ آیا؟ احمد ابن اشکاب نے کہا کہ ہم کو محمد ابن سفیل نے حدیث سنائی. وہ روایت کرتے ہیں ہمارا ابن قعقاع سے ہمارا ابو زرعہ سے. ابو زرعہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی صرف حدیث یاد کرنے اور پھیلانے کے لیے وقت ہے. اس لیے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث جس سے روایت ملتی ہے وہ کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ. سب سے زیادہ ان سے متعدد میں نہیں بتاؤں گا ورنہ تمہاری نیت خراب ہو. چلو سب سے زیادہ حدیثیں ان سے مروی ہیں. وہ ابو ہریرہ فرماتے ہیں رضی اللہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان یہ نحو اور صرف والا کلمہ ہے لغت والا. نحو صرف بہت بعد میں خلیل اور سیغہ کے زمانے میں اور یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے آخری دور میں یہ نحو اور صرف کچھ اصطلاحیں بننی شروع ہوئی. تو یہ تو کلمتان سے مراد تابعی کرتی کلمہ ہے. کلمہ اور کلام دونوں کا معنی ایک ہے. کلمہ اور کلام
پڑھیے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ ہے نہ کا کلمہ ہے نہ میں کلام. ایک کلام نہیں دو کلام جملے کے معنی میں ہوتا ہے کلام. اس لیے تو کلمتان دو جملے ہیں. یہ حضور نے لغت کے اعتبار سے کہا دو جملے. حبیبتان وہ دونوں جملے اللہ کو بہت محبوب ہیں. سمجھ میں آیا؟ دو جملے اللہ کو بہت محبوب ہیں. اس کا مطلب کیا؟ بندہ پڑھے تو بندے کا پڑھنا بھی محبوب اور بندہ بھی محبوب. یہ سمجھ میں آیا؟ ہاں تو یہ کلمتان حبیبتان الرحمن دو جملے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب اللہ کے بجائے رحمان فرمایا. کلمتان حبیبتان الرحمن. اس سے ایک تو خافیہ بندی ہے. سمجھ میں آیا؟ حبیبتان الرحمن. اور دوسرے یہ کہ وہ محبوب ہے تو اس لیے نہیں کہ اللہ پر فرض تھا کہ محبوب بنائے. حبیبتان الرحمن رحمت کا تقاضا تھا اس لیے وہ محبوب. اسی لیے حدیث میں فرمایا لا يدخل احد الجنۃ الا برحمت اللہ. جنت میں کوئی داخل ہی نہیں ہو سکتا اللہ کی رحمت کے بغیر. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میری نماز میرے روزے میرا حج میرا عمرہ میرا جہاد میرا صدقہ خیرات یہ جنت میں لے گیا. بالکل نہیں. ارے یہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ تم سے نیکی کرا دی. ورنہ کتنے بلکہ زیادہ تر انسان وہ ہیں جو شیطان کے بھائی اخوان الشیاطین. سمجھ آیا؟ زیادہ انسان اخوان الشیاطین. تو اب لیجیے کلمتان یہ دو جملے. کلمتان کا معنی دو حرف نہیں بلکہ دو جملے. اللہ کو بہت محبوب اللہ کے بجائے اللہ نے اپنا اس میں ذات کے بجائے اس میں صفت ذکر کیا رحمان تاکہ قافیہ کی درست ہو جائے. کلمتان حبیبتان الرحمن اللہ کہتے تو قافیہ بھی رہتا. ہاں خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان یہ سب قافیے کے لیے. تو کلمتان حبیبتان تو اللہ کو یہ دونوں جملے بہت محبوب ہیں اور محبوب ہیں. تو اس لیے نہیں کہ آپ نے پڑھا بلکہ اس لیے کہ اللہ کی رحمت ہے تو مجھے سمجھ میں آیا؟ نماز پڑھ لیا بڑا نیک کام کیا مگر یہ مت سمجھو کہ یہ ہماری نیکی ہے بلکہ یہ سمجھو اللہ کا کرم ہے کہ نماز پڑھوائی. ورنہ زیادہ تر انسانوں کو غنڈہ گردی کے لیے چھوڑ دیا. ہاں چلو حبیبتان الرحمن یہ رحمان کی رحمت ہے. اور یہ ایک رحمت اور خفیفتان علی اللسان وہ دونوں جملے زبان پر بڑے آسان ہلکے. مولوی صاحب بھی پڑھ لے اور کوئی کاریگر بھی پڑھ لے کوئی مزدور بھی پڑھ لے کوئی عالم بھی پڑھ لے کوئی جاہل بھی پڑھ لے مگر یہ زبان پر بڑے آسان
زبان پر تو آسان، مگر اللہ جب اپنے کرم سے یہ کام لے رہا ہے اپنے رحم سے، تو فرمایا ثقیلتا فی المیزان، میزان عمل میں بڑے بوجھل یہ نہیں بتایا کہ کتنا من کئے ٹن، یہ نہیں بتایا، بلکہ مبالغہ بتایا، بہت بوجھل اللہ کہہ رہا ہے، تو اس لیے اس کا بوجھ آسمان سے بھی زیادہ ہوتا ہے، زمین سے بھی زیادہ ہوتا ہے، اس لیے میزان عمل میں بوجھ اس کا بہت ہے۔ تو میزان عمل کتنا بڑا؟ داؤد علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی، یا رب ارنی المیزان، اے اللہ میزان عمل کتنا بڑا ہے مجھے دکھا دے، پردے ہٹا دیے، اب دیکھا تو ساتوں آسمان اس میزان عمل کے سامنے چھوٹے سے معلوم ہوتے، ساتوں آسمان تو رونے لگے۔ داؤد علیہ السلام عرض کرتے ہیں، یا رب من یملؤ، اس ترازو کو کون بھر پائے گا؟ ساری کائنات مل کر بھرنا چاہے تو نہ بھرے۔ جواب دیا، یا داؤد تملؤہ رحمتی، اے داؤد کسی کا عمل نہیں بنے گا، میری رحمت ہی تو کوئی بھی نیکی کرو، بڑی سے بڑی، چھوٹی سے چھوٹی، اللہ کی رحمت کا سوچ کر وہ کرو کہ اس نے کہا یہ کام کرا دیا، اس نے کرا لیا، سمجھے تو اس پر ثواب ملے گا۔ اور یہ میں نے مسجد بنوائی ہے تو اس کا ٹھیکہ ملے گا، اس کا ثواب کچھ نہیں، میں نے بنائی ہے۔ ہاں یہ سوچو مسجد بنانا میرا کام نہیں، اللہ نے اس گناہگار سے بنوا لی، یہ اس کا کرم۔ چلو حبیبتان الرحمن، یہ دونوں جملے بڑے محبوب، زبان پر بڑے آسان، خوب آسانی سے پڑھے، عالم بھی، جاہل بھی، عامی بھی، اور عربی بھی اور عجمی بھی، سب پڑھ لیں، مگر زبان پر تو بڑے آسان، بڑے ہلکے، میزان عمل میں بہت بوجھل۔ میزان عمل کتنا ہے؟ فرمایا داؤد علیہ السلام نے، اے اللہ میزان عمل دکھا، میں دیکھوں۔ تو اللہ نے پردے ہٹا دیے، تو دیکھتے کیا ہیں؟ میزان عمل کا ایک ایک پلہ اتنا بڑا کہ اس میں آسمان، ساتوں آسمان رکھ دیے تو چھوٹے چھوٹے، اتنے بڑے میزان عمل میں ہمارا عمل کدھر گم ہو جائے؟ تو اللہ فرماتا ہے، داؤد علیہ السلام نے عرض کی، یا رب من یملؤہ، اتنا بڑا میزان عمل کون بنے گا؟ فرمایا، یا داؤد تملؤہ رحمت، اے داؤد اس کو کون بھرے گا؟ میری رحمت بھرے گی۔ ہاں تو اس لیے جب رحمتی کا یہاں پر سودا چل رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے سوچ کر کے پڑھو، سبحان اللہ، سب پڑھو، مرد عورت، بچے بوڑھے جوان، سب سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔
پھر سے پڑھو قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ. یہ اتنا یہ آسانی سے ہم لوگوں نے 3 مرتبہ پڑھ لیا. تھوڑا وقت لگا, 1 منٹ بھی نہیں لگا, 3 مرتبہ پڑھ لیا. ذرا سوچو کہ یہ اللہ کی رحمت ہے کہ ہم نے پڑھ لیا, اور اس کی رحمت بالائے رحمت یہ ہے کہ اس پر اتنا بڑا ثواب دے کہ میزان عمل جو جس میں 7 آسمان رائی کی طرح نظر آئے, وہ میزان عمل اس میں لبالب یہ کلمات پڑ جائے. فرمایا سبحان اللہ نصف المیزان والحمدللہ تملأ. فرمایا سبحان اللہ کرنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بن جاتا ہے, اور پورا پلہ الحمدللہ پر بن جاتا ہے, جس کا تملأ کا دونوں معنی ہو سکتا ہے کہ آدھا تو سبحان اللہ سے بھرا, اور باقی جو کچھ بچا وہ الحمدللہ سے بھرا. یہ بھی معنی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی معنی ہو سکتا ہے کہ آدھا اس سے بھرا آدھا اس سے بھرا. اللہ رحمت فرمائے. میرے ساتھ آپ سب لوگ مرد عورت بوڑھے بچے یہ حدیث کا متن پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ